نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میری گفتگو ایک سبق کی طرح ہوگی۔ جو بات میں کروں گا میں ساتھ ساتھ آپ سے پوچھوں گا اور آپ نے مجھے سبق بھی سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ قیامت کے دن جنت میں جانے والے جو اہل ایمان ہیں ان کے 4 گروہ ہیں۔ کتنے گروہ ہیں؟ قیامت کے دن جنت میں جانے والے اہل ایمان کے کتنے گروہ ہیں؟ 4 گروہ جنت میں جائیں گے قیامت کے دن۔ پہلا گروہ جو قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جائے گا، یہ وہ گروہ ہوگا جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ ان کا بڑا پروٹوکول ہے، VIP پروٹوکول۔ VIP پروٹوکول یہ ہے کہ یہ جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، داروغہ جنت کا فرشتہ پوچھے گا کون؟ پہلے آواز آئے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہے گا مجھے حکم تھا کہ آپ سے پہلے میں کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ دروازہ کھلے گا، آپ جائیں گے، پیچھے آئیں گے، تم لوگ کون؟ ہم جنتی ہیں، تمہارا حساب ہو گیا؟ کیونکہ ہمارا کون سا حساب، بغیر حساب و کتاب کے یہاں آئے۔ VIP پروٹوکول، سب کھڑے، یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، 500 سال، کتنے؟ 5 صدیاں بس یہ جنت میں رہیں گے، موج کریں گے۔ 500 سال کے بعد پھر کسی اور جنتی کی باری آئے گی۔ یہ ان کا پروٹوکول ہے۔ یہ پہلا گروہ ہے۔ کون سا گروہ ہے جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائے گا؟ ایک گروہ ہو گیا۔ دوسرا گروہ جنت میں جانے والا اہل ایمان کا یہ وہ ہوگا کہ جب ان کے اعمال کو تولا جائے گا تو نیکیاں زیادہ، گناہ کم۔ یہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ یہ دوسرا گروہ ہے، ان کا حساب ہے، گناہ نیکیاں دونوں ہیں، نیکیاں زیادہ، گناہ کم، جنت میں۔ تیسرا گروہ اہل ایمان کا جو جنت میں جائے گا وہ کون سا ہوگا؟ نیکیاں گناہ دونوں برابر ہیں، نیکیاں گناہ دونوں۔ انہیں کہا جاتا ہے اصحاب الاعراف۔ ان کے نام کی مستقل سورت بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اس کا نام ہے سورت الاعراف۔ پھنسے ہوئے نہ جنت میں نہ جہنم میں، نیکیاں گناہ دونوں برابر ہیں، یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ پتہ ہے کسی کو کیسے جائیں گے؟ پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہیں گے کہ یہ اصحاب الاعراف ہیں، نیکیاں گناہ دونوں برابر ہیں، آپ ان کی سفارش کریں۔ تو کیا خیال ہے رسول اللہ کیا سفارش کرے گی اپنی امت کی؟ تو جنت کی کریں گے۔ آپ ان کی سفارش کریں گے تو اصحاب الاعراف رسول اللہ کی سفارش کی برکت سے جنت میں چلے جائیں۔ کتنے گروہ ہو گئے؟ پہلا گروہ کون سا تھا؟ بغیر، آپ نہیں بول رہے، نہیں سمجھ آ رہی میری بات، بڑی میں سادہ گفتگو کر رہا ہوں تاکہ سب کو سمجھ آئے۔ جی کتنے گروہ ہو گئے جی؟ پہلا گروہ کون سا تھا؟ دوسرا گروہ کون سا تھا؟ نیکیاں زیادہ گناہ کم۔ تیسرا گروہ کون سا ہے؟ نیکیاں گناہ دونوں۔ یہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ کی سفارش سے۔ چوتھا اور آخری گروہ یہ کون سا ہے جی؟ ماشاءاللہ، فقہک اللہ فی الدین، اللہ آپ کو دین کی سمجھ دے، جواب ٹھیک دیا ہے۔ نیکیاں کم گناہ زیادہ، کہاں جا چکے ہیں؟ جہنم میں، جہنم میں جا چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرے گا، یہ چوتھا گروہ ہے۔ پھر جہنم سے بھی جن کو نکالا جائے گا ان کے بھی گروہ ہیں،
سب سے پہلے جہنم سے اس گروہ کو نکالا جائے گا جن کے پاس درہم یا دینار کے برابر ایمان ہے. پھر اس کے بعد اس گروہ کو نکالا جائے گا کہ جن کے پاس نصف درہم یا نصف دینار کے برابر ایمان ہو. پھر ان کو نکالا جائے گا جن کے پاس گندم کے دانے کے برابر یا جوڑ کے دانے کے برابر ایمان ہو. سب سے آخر سے جنت میں کون داخل ہوگا؟ جہنم سے کون نکالا جائے گا پتہ ہے کون؟ ہاں ماشاءاللہ. سب سے آخری گروہ جس کو جہنم سے نکالا جائے گا یہ وہ ہوگا کہ جن کے پاس ذرے کے برابر ایمان ہے. بھائی نے رائی کہا اس رائی کے 1000 ٹکڑے کیے جائیں تو 1000واں ٹکڑا جو ہوتا ہے جو دنیا کی کسی خوردبین سے بھی نظر نہ آ سکے اتنا جس کے پاس ایمان ہے وہ ہے ذرے کے برابر ایمان. آخر سے جہنم سے اس کو نکال کے جنت میں داخل کیا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ کتنے گروہ جنت میں جائیں گے؟ نمبر 1 شاباش بولے نمبر 2 نمبر 3 دونوں بڑا اصحاب الاعراف. کیسے جائیں گے یہ؟ سفارش سے. چوتھا گروہ کون سا ہے جو جہنم سے نکالا جائے گا؟ جہنم سے سب سے پہلے کون سے گروہ کو نکالا جائے گا؟ جن کے بعد درہم یا اس کے بعد جن کے پاس نصف درہم یا نصف دینار کے برابر، پھر اس کے بعد جن کے پاس گندم کے دانے کے برابر، آخر سے کون نکالا جائے گا؟ جن کے پاس ذرے کے برابر. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ اکبر. چھوڑ دیجئے اس گروہ کی بات جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا. چھوڑ دیجئے اس گروہ کی بات جن کی نیکیاں زیادہ گناہ کم ہیں. چھوڑ دیجئے اس گروہ کی بات جن کی نیکیاں گناہ دونوں برابر ہیں. چھوڑ دیجئے اس گروہ کی بات کہ جن کے پاس درہم یا دینار کے برابر ایمان. چھوڑ دیجئے اس گروہ کی بات جن کے پاس نصف درہم یا نصف دینار کے برابر ایمان. چھوڑ دیجئے اس گروہ کی بات جن کے پاس گندم یا جو کے دانے کے برابر ایمان. آپ نے اور میں نے جائزہ لینا ہے کہ ہم ذرہ ایمان والے بھی ہیں. کون سے ایمان والے؟ دیکھیے ایک طالب علم ہے، ہمیں وہ لچھردار تقریریں نہیں آتی، بڑا لمبا سفر کر کے تکلیف کے ساتھ آئے ہیں. بات وہ کروں گا جس سے میری بھی اصلاح ہو اور آپ کی بھی اصلاح. ایمان کی بات چلیے، ذرے کے برابر ایمان. مجھے امید آپ ناراض نہیں ہوں گے. میں بھی بات کو آگے چلاتا ہوں، بتاتا ہوں ایمان کا ذرہ کب آتا ہے، ذرہ ایمان والا کون ہوتا ہے. پھر اس سے پہلے ایک حدیث سمجھ لیں، سنی آپ نے بڑی ہے، سمجھ لیں. آج حدیث آتی ہے من رآ منکم منکرا، جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھ کے طاقت ہے تو کیا کرے؟ سب بولیں. کس سے روکے؟ یہ بھی طاقت نہیں تو کس سے روکے؟ زبان سے. یہ بھی طاقت نہیں تو پھر دل میں، سب بولے دل میں برا جانے. آگے کیا الفاظ ہیں حدیث کے؟ ذالک اضعف الایمان. یہ گناہ دیکھ کے، برائی دیکھ کے، منکر دیکھ کے دل میں برا جاننا، نفرت کرنا، یہ کمزور ترین ایمان ہے. یہ کیا ہے؟ سب بولے کیا ہے؟ مجھے جواب دینا ہے آپ نے. برائی کو دیکھا، دل میں برا جانا، کہا اضعف الایمان، یہ کمزور ترین، ضعیف ترین ایمان. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، برائی دیکھ کے نہیں، منکر دیکھ کے نہیں، گناہ دیکھ کے نہیں، بلکہ برائی خود کرے، خود گناہ کرے اور خوش ہو تو پھر اس کا ایمان. کو بات سمجھ آئی؟ اس کا ایمان کیا ہوگا؟ گڑبڑ ہوگی نا. اب مجھے بتائیں ذرا، جب یہ داڑھی کو موڑتے ہیں، آئینے کے سامنے کھڑا ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، نفرت کرتے ہیں؟ حدیث کہتی ہے کمزور ایمان ہے، گناہ کو دیکھ نفرت کر،
میں گناہ کر کے خوش ہوتا ہوں، میرا ایمان۔ یہ بناؤ سنگار کر کے خواتین شادی ہال میں جاتی ہیں، بازار میں آوارہ گھومتی ہیں، نفرت سے، خوشی سے۔ یہ نوجوان کانوں کے اندر ہینڈ فری لگائے میوزک سنتا ہے، کانوں کا گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، نفرت کرتا ہے۔ یہ نوجوان جب کسی سے ناجائز تعلق استوار کر کے گھنٹوں فون کے اوپر ناجائز تعلق کی بنیاد پر باتیں کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، نفرت کرتا ہے۔ حدیث تو کہتی ہے کمزور ایمان ہے، برائی دیکھ نفرت کر، بس اس سے آگے تو گنجائش ہی نہیں، اور میں برائی کر کے خوش ہو رہا ہوں۔ کتنے گروہ جنت میں جائیں گے؟ سب سے آخر میں کون تھا جن کے پاس ایمان کا؟ اب میرا سوال یہ ہے، ماشاءاللہ سمجھدار عقل مند دانا لوگ بیٹھے ہیں، ذرہ کب آتا ہے ایمان کا؟ ایمان کا ذرہ کب آتا ہے؟ جی وہ تو حدیث آپ نے سنی نا، وہ تو کمزور ترین ایمان ہے نا، ذرہ کب آتا ہے؟ نہیں پتا۔ میں اس لیے کہتا ہوں میری گفتگو درس ہوتی ہے، سبق ہوتا ہے، بولے اچھے دار تقریریں، بولو اونچی آواز سے سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، وہ بھی اچھی ہوتی ہیں، وہ ہمیں نہیں آتی۔ کچھ اپنی اور آپ کی اصلاح۔ 10 اور 1 کتنے ہوتے ہیں؟ سب بول 10 اور 1 کتنے ہوتے ہیں؟ 11 چیزیں اگر انسان کے پاس موجود ہوں تو ایمان کا ذرہ آتا ہے۔ کتنی چیزیں؟ کتنی چیزیں؟ ایک بھی چیز کم ہو بندہ مومن ہی نہیں۔ کتنی چیزیں؟ میں آپ سے درخواست کروں گا ان 11 چیزوں کو لکھ لیں، نہیں تو اپنے دماغ اور دل کے اوپر نقش کر لیں اور یاد کریں۔ بتاؤں وہ 11 چیزیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، ایک شخص آیا، اجنبی تھا، مدینے کا نہیں تھا، خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، صاف ستھرا لباس پہنا ہے۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو مدینے کا تھا نہیں، لباس دیکھ کے تو بڑا عمدہ، نفیس، پاک، خوبصورت، خوشبو لگی، بال ہیں تو بنے ہوئے، مسافر لگتا نہیں تھا۔ آ کے رسول اللہ کے سامنے بیٹھا علیہ السلام، دونوں ہاتھ آپ کے رانوں پہ رکھے اور سوال کرنے لگا۔ سوال کیے، آپ اس کو جواب دیتے، کہتا آپ سچ کہتے ہیں۔ ہم بڑے حیران ہوئے، خود ہی سوال کرتا ہے، جواب ملتا تو خود ہی تصدیق کرتا کہ آپ سچے ہیں۔ سوال و جواب کیے، چلا گیا، باہر نکلا، آپ نے کہا اس کو ذرا بلاؤ، بلاؤ اس کو، دیکھو کہاں گیا۔ صحابی دوڑے، مسجد سے باہر گئے، دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، وہ نہیں تھا۔ لفظ اس کا تو پتہ ہی نہیں کہاں چلا گیا، نظر ہی نہیں آ رہا، ہے ہی نہیں باہر۔ آپ نے کہا جو بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ کہا بتا یہ کون تھا؟ کہا نہیں، کہا یہ فرشتوں کا سردار جبریل تھا، انسانی شکل میں آئے تھے، یہ جو سوالات کیے تمہیں دین سمجھانے آئے تھے۔ سوالات میں سے ایک سوال تھا مل ایمان، بتائیے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ مل ایمان، ایمان آپ نے 6 چیزوں کا ذکر کیا۔ کتنی چیزوں کا؟ یہ یاد کرنی آپ نے، کتنی چیزوں کا؟ پہلی چیز اللہ پر ایمان، پہلی چیز دوسری چیز تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں پر ایمان، دوسری چیز تمام نبیوں رسولوں اور تیسری چیز تمام آسمانی کتابوں پر ایمان، تمام آسمانی، چوتھی چیز ملائکہ فرشتوں پر ایمان، ملائکہ فرشتوں پر، پانچویں چیز تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان، چھٹی چیز آخرت کے دن پر، اللہ پر ایمان، تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں پر ایمان، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان، ملائکہ فرشتوں پر ایمان، تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان، اور آخرت کے دن پر۔ کتنی چیزیں ہوگی؟ گنائیں ذرا مجھ کو۔ ملائکہ فرشتوں پر ایمان، تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان۔
مجمع کے اندر کو بھائی کھڑا ہو کے سنائے. کھڑی ہمت کیا ہو گئی؟ ماشاءاللہ ایک نبی و رسولوں، ماشاءاللہ دو، تین آسمانی کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، چھ. جی کوئی اور بھائی سنائی، بزرگوں نے سنا دی، نوجوان سنائی کھڑے ہو کے ذرا. انس کھڑا ہو. ایک، تین، چار، پانچ، چھ. ماشاءاللہ بیٹھ جی. کوئی اور بھائی سنانا چاہتے ہیں خوشی سے کھڑے ہو یار، سبق سناؤ. کہ بس سبحان اللہ کہنے دی عادت ہے تمہیں. سب آسمانی کتابوں پر ایمان، ماشاءاللہ. ملائکہ فرشتوں پر ایمان، ماشاءاللہ. بیٹھ سنائیں گا تم جی. کوئی اور سنائی ملا بھائی. اللہ پر ایمان، محمد رسول پر ایمان، ملائکہ فرشتوں پر ایمان، محمد آسمانی کتابوں پر ایمان، آخرت تقدیر اچھے اور برے ہونے پر ایمان، آخرت پر ایمان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کو بچے کتنے ذہین بچے ہیں ماشاءاللہ، کتنے قابل بچے ہیں. جی کوئی اور سنانا چاہتے ہیں خوشی سے؟ چلے میں نہیں پوچھتا، یاد ہو گیا ویسے، سارے مل کے سنائیں. نمبر ایک، نمبر دو تمام نبیوں، نمبر تین تمام آسمانی، نمبر چار ملائکہ، نمبر پانچ تقدیر کے اچھے برے ہونے پر، نمبر چھ آخرت کے دن پر ایمان. چھ ہو گئی. اس نے ایک سوال کیا، مل اسلام، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے 5 چیزیں بیان کی. کتنی بیان کی؟ پہلی 6 اور یہ 5 کل ملائے تو کتنی بن گئی؟ 11. وہ 5 کیا ہیں جنہیں ارکان اسلام کہا جاتا ہے؟ گواہی دینا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، گواہی دینا محمد اللہ کے علیہ الصلوۃ، نماز، مال ہے تو زکوٰۃ، بیت اللہ کا، رمضان کا. کتنی ہو گئی؟ 11. وہ 5 اور 6 بیٹھ جائیں، آپ سے نہیں سبق سنتے. 5 اور 6 کتنی ہو گئی؟ 11. یہ 11 چیزیں ہوں تو ایمان کا ذرہ آتا ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں 10 چیزوں پر ایمان ہے، صرف اللہ پر ایمان نہیں، بندہ مومن ہے؟ 10 چیزوں پر ایمان ہے، ملائکہ فرشتوں پر ایمان نہیں، بندہ مومن ہے؟ 10 چیزوں پر ایمان ہے، 10 چیزیں موجود ہیں، نبیوں رسولوں پیغمبروں پر ایمان نہیں، بندہ مومن ہے. ان 11 چیزوں کی موجودگی میں ایمان کا ذرہ آتا ہے. چھوڑ دے وہ کافر، وہ مشرک، وہ گمراہ، وہ گستاخ، وہ بٹکا ہوا، وہ جہنمی. کچھ دیر کے لیے سوچے میں اور آپ بذات خود ذرہ ایمان والے بھی ہیں. اس کے بعد ایمان کی 70 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں، وہ ساری کی ساری شاخیں ایک ہی وقت میں انسان کے پاس موجود ہوں تو وہ ہے کامل ایمان والا، جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا. اللہ اکبر. اب اگلی بات، اللہ تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے؟ کب آتی ہے؟ جب کلمہ پڑھنے والوں کے پاس مثالی ایمان موجود ہو. کیا ہو؟ ہمارے پاس وہ ایمان نہیں جس ایمان کی موجودگی میں آسمان سے اللہ کی مدد اترتی ہے. صحابہ کے پاس ایمان تھا اور اللہ نے ایمان کا امتحان بھی بڑے موقعوں پہ لیا، لیکن ایک موقع ایسا ہے کہ اللہ نے وہاں امتحان کی انتہا کر دی. وہ کون سا موقع تھا بھائی؟ رمضان کے مہینہ تھا اور بدر کا مارکا تھا. کون سا مارکا تھا؟ دونوں لشکر آمنے سامنے، ادھر مسلمان ہیں ادھر کافر ہیں. آج بدر کا میدان حیران ہے، چشمے فلک بھی حیران. حیران کس بات کے اوپر ہے؟ کہ آج سے قبل جنگیں نہیں ہوتی تھی، لڑائیاں نہیں ہوتی تھی، لوگ قتل نہیں ہوتے تھے، ٹکراؤ تصادم نہیں ہوتا تھا. آج حیران کیوں ہے؟ آج حیران اس بات کے اوپر ہے
کہ آج سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان کی کیفیت یہ تھی، ایک علاقے کے لوگوں نے دوسرے علاقے کے لوگوں پہ حملہ کر دیا، ایک خاندان قبیلے کے لوگوں نے دوسرے خاندان اور قبیلے کے لوگوں پر حملہ کر دیا، پانی کے کنویں کے لیے لڑائی ہوتی تھی، ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ قتل ہوتا تھا۔ آج بڑا عجیب منظر دیکھنے کو مل رہا ہے، آج خاندان بھی ایک ہے، قبیلہ بھی ایک ہے، کنبہ بھی ایک ہے، علاقہ بھی ایک ہے، برادری بھی ایک ہے۔ آج تو کیفیت یہ ہے ایک ہی ماں کے دو بیٹے ہیں، ایک اس لشکر میں ایک اس لشکر میں، ادھر باپ ہے ادھر بیٹا ہے، ادھر ماموں ہے ادھر بھانجا ہے، ادھر چچا ہے ادھر بھتیجا ہے۔ آج خاندان بھی ایک ہے، قبیلہ بھی ایک ہے، کنبہ بھی ایک ہے، برادری بھی ایک ہے، علاقہ بھی ایک ہے، زبان بھی ایک ہے۔ آج جنگ کی بنیاد پانی کا کنواں نہیں، آج جنگ کی بنیاد خاندانی اختلاف نہیں، آج جنگ کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ لات کو مانتے ہیں، وہ منات کو مانتے ہیں، وہ عزا کو مانتے ہیں، وہ حبل کو مانتے ہیں، وہ دیویوں کو مانتے ہیں، وہ دیوتاؤں کو مانتے ہیں، وہ گرجے مندر صلیبوں کو مانتے ہیں، وہ غیروں کو مانتے ہیں۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ۔ ہم لات کو نہیں مانتے، منات کو نہیں مانتے، عزا کو نہیں مانتے، حبل کو نہیں مانتے، دیویوں کو نہیں مانتے، دیوتاؤں کو نہیں مانتے، گرجوں کو نہیں مانتے، مندروں کو نہیں مانتے، صلیبوں کو نہیں مانتے۔ لا الہ الا اللہ، ہم ایک اللہ کی توحید کو مانتے ہیں۔ سکے باپ کے سامنے تلوار لے کے کھڑے ہونے کے لیے کتنا بڑا ایمان چاہیے، سگے بھائی کو کاٹنے کے لیے کھڑا ہونا کتنا بڑا ایمان چاہیے۔ آج کیسا امتحان ہے، صحابہ کے ایمان کی امتحان کی انتہا نہیں، کہ آج دیکھا جائے گا کہ ان کے دل میں باپ کی محبت زیادہ ہے کہ اللہ کی توحید کی، چیک کیا جائے گا کہ بیٹے کی محبت زیادہ ہے کہ اللہ کی۔ پھر صحابہ کرام نے ایمان کا امتحان دیا کہ نہیں دیا؟ بتائیے پھر بدر کے میدان کے اندر اللہ کی مدد اتری کہ نہیں اتری؟ آج ہمارے پاس وہ ایمان نہیں، وہ ایمان نہیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان تو یہ تھا کہ جان جاتی ہے چلی جائے، موت آتی ہے آ جائے، پر رسول اللہ کی سنت اور آپ کی حدیث پہ آنچ۔ میں ایک بات سنا کے واقعہ بات واضح کرتا ہوں، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ آج کل سنت ہی تو ہے، حدیث تو ہے، استغفر اللہ، گناہ تو کوئی۔ ایک جنگ کا موقع ہے، دونوں لشکر یوں آمنے سامنے کھڑے، دے لشکر کفار دے لشکر اسلام۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو خطبہ دیا، کہا میرے ساتھی وہ سامنے کون ہیں؟ کہا کافر ہیں۔ کیوں آئے؟ لڑنے آئے۔ کچھ دیر کے بعد کیا ہوگا؟ جنگ ہوگی، قتال ہوگا، لڑائی ہوگی، تیر چلیں گے، تلواریں چلیں گی، لاشیں تڑپیں گے، قتل ہوگا۔ کہا اچھا آج کون ہے جو عین حالت جنگ میں محمد کے خیمے کی چوکیداری کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، دبلے پتلے ناتواں کمزور، مار کو نہیں فی الوجود، میں کروں گا۔ آپ نے کہا تو بڑا ماڑا ہے، کمزور ہے، نہیں فی الوجود ہے، پتلا دبلا، تو بیٹھ جا۔ حکم تھا رسول اللہ کا علیہ، وہ بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے کہا آج کون ہے جو میرا چوکیدار بنے گا؟ وہ پھر کھڑا، میں بنوں گا۔ کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ کہتے میں کروں گا۔ آپ نے کہا نہیں تو بیٹھ جا۔ میں نے کہا تو کمزور ہے، مار کو ہے، پتلا ہے، دبلا ہے، حکم تھا، وہ پھر بیٹھ۔ آپ نے پھر کہا آج کون ہے جو عین حالت جنگ میں محمد کے خیمے کی چوکیداری کرے گا علیہ الصلوۃ والسلام؟ وہ پھر کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھنے کا حکم بعد میں دیجئے گا، پہلے میری ایک عرض درخواست سن لیجئے۔ کہا بتا تیری عرض تیری درخواست کیا ہے؟ اس نے کہا میرے جسم کی ناتوانی کو نہ دیکھیے، میرے ایمان کی توانائی کو دیکھیے۔ جسم کی کمزوری پہ نہ جائیں، ایمان کی قوت کو دیکھیں۔ بتائیں اس تلوار کا حق کیا ہے، میں ادا کروں گا۔ آپ نے تلوار اس کے ہاتھ میں تھمائی، کہا سن، یہ حکم تھا رسول اللہ کا علیہ، کٹنا گوارا کر لیں، مرنا گوارا کر لیں، خیمے سے نہ ہٹی۔ تو ٹھیک ہے، تلوار پکڑتا ہے، چوکیدار کی حیثیت سے، پہرے دار کی حیثیت سے خیمے کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ادھر جنگ شروع ہوتی ہے، قتال شروع ہوتا ہے، لڑائی شروع ہوتی ہے، تلواریں چلتی ہیں،
تیر چلتے ہیں، ٹکراؤ ہوتا ہے، تصادم ہوتا ہے، خون کے فوارے پھوٹتے ہیں، لاشیں زمین پہ گرتے ہیں، ایسے عالم کے اندر ایک تیر آتا ہے اور آ کر اس صحابی کے جسم کے اندر پیوست ہو جاتا ہے، خون کا فوارہ پھوٹتا ہے، دوسرا تیر آیا، دوسرا سوراخ کر دیا، تیسرا آیا، تیسرا سوراخ کر دیا، چوتھا آیا، چوتھا سوراخ کر دیا، پانچواں آیا، پانچواں سوراخ کر دیا، چھٹا آیا، چھٹا سوراخ کر دیا، یکے بعد دیگرے 70 تیر یکے بعد دیگرے آتے گئے، اس کے جسم کے اندر پیوست ہوتے گئے، 70 تیروں نے 70 سوراخ کر دیے اور یہ نڈال ہو کے زمین پہ گر جاتا۔ اس کے ساتھی اس کے پاس آتے، اس کے ارد گرد اکٹھے ہوتے، اس کے اٹھانے لگتے، یہ کپ کپاتی نگاہوں سے کہتا ہے کیا کرنے لگے ہو؟ زخموں سے چو رہے، کپ کپاتے ہونٹوں سے کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں وہ سامنے خیمہ ہے، وہاں مرہم پٹی کا انتظام ہے، تمہیں وہاں پہنچانا چاہتے ہیں۔ کہتا ہے یہ ظلم نہ کرو، مجھے چھوڑ دو، میں رسول اللہ کے حکم پہ عمل کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں تو نے عمل کر دیا، تو نے وفا کر دی، تو نے اطاعت کر دی، تو نے فرما برداری کر دی، 70 تیر اپنے جسم پہ لیے زمین پہ گر گیا، اور اطاعت کس کو کہتے؟ کہتے ہیں نا، تم کیسے کہتے ہو میں نے عہد وفا کر دیا؟ ہاتھ دیکھو پکڑ سکتے ہیں، میری نگاہیں دیکھ سکتی ہیں، میری زبان بول سکتی ہے، میرے دل پہ ہاتھ رکھو دھڑکنیں باقی ہیں، میری رگوں کے اندر خون کے چند قطرات موجود ہے، میرے سینے کے اندر سانس ابھی آج جا رہا ہے، میں نے وعدہ کیا تھا جب تک میرے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت رہے گی، میرے قدموں میں کھڑے ہونے کی طاقت رہے گی، میری نگاہوں میں دیکھنے کی طاقت رہے گی، میرے کانوں میں سننے کی طاقت رہے گی، میرے دماغ میں سوچنے کی صلاحیت رہے گی، میری رگوں میں ایک بھی خون کا قطرہ باقی ہے، میرے سینے میں ایک بھی سانس باقی ہے، خیمے سے نہیں ہٹوں گا۔ یہ ہے وہ ایمان۔ دادا بناسپتی کھوکھلے مسلمان، رمضان کے اندر بھی یہ بدماش گناہ سے باز نہیں آتا۔ اللہ کی رحمت کا دریا شیطان بندہ ہوا ہے، یہ خود شیطان بنا ہوا ہے، گندگی دیکھ رہا ہے، گندگی بول رہا ہے، گندگی گنگنا رہا ہے، ہر قسم کا گند یہ کر رہا ہے، یہ مسلمان ہے۔ اس کردار کی موجودگی میں اللہ کی مدد آتی کہ اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ اس بدبخت سے کہو اور نماز پڑھے، میرے کپڑے خراب ہیں۔ جب سارا دن آنکھوں میں دیکھنے کے لیے گندگی، زبان پہ گنگنانے کے لیے گندگی، کانوں میں سننے کے لیے گندگی، دماغ میں سوچنے کے لیے گندگی، تو پھر تیرے کپڑے خراب نہ ہو تو اور کیا ہو؟ یہ عذر تجھ کو بچا لے گا کپڑے خراب؟ ڈبل مجرم ہے، ڈبل مجرم، شیطان کی طرح ہر وقت ناپاک، پلیت، گندا، نجس بھی ہے، بے نمازی بھی ہے۔ ابھی نیچے پڑے ہوئے ہیں سامنے، ایک ہی ایمان تھا۔ رسول اللہ کے کانوں میں آواز پڑی باہر تشریف لائے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا چوکیدار جانثار زمین پہ گرا ہے، 70 تیروں کلی۔ آپ آگے بڑھتے ہیں، یوں اس کے سر کو اٹھاتے ہیں، اپنی گود میں رکھ لیتے ہیں۔ اللہ واقعی کھولتا ہے، اس کو سامنے چہرہ نبوت نظر آتا ہے۔ اللہ خوش ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نرم و نازک اپنی ہتھیلی یوں اس کی آنکھوں پہ رکھتے، کہتا ہے اللہ کے رسول اپنی ہتھیلی ہٹا لیجیے، ہے تو بڑی خوشبودار نرم و نازک، لیکن اس کو ہٹا لیجیے۔ آپ نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں آپ کے چہرے کا دیدار کر سکوں، اسی حالت میں مر سکوں، تاکہ اللہ مجھ سے پوچھے بتا کس حال میں آیا تھا، میں اللہ سے کہوں اللہ میدان جہاد تھا، تیرے دین کی سربلندی کے لیے نکلا تھا، تیرے نبی کی خیمے کی چوکی داری کر رہا تھا، 70 تیروں نے میرے وجود میں 70 زخم کر دیے تھے، میں نڈال ہو کے زمین پہ گرا ہوا تھا، میرا سر نبوت والی گود میں تھا، اور میری آنکھیں
اس چہرے کا دیدار کر رہی تھی کہ جس چہرے کو حالت اسلام میں دیکھنے والی آنکھوں پر تو نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، حرام کر دیا۔ ہمارے پاس تو ذرہ بھی ایمان کا نہیں۔ بات کر دوں ناراض تو نہیں ہوں گے، نوجوانوں کر دوں، بس مجھے جواب دے دیں۔ سوال آپ سے، آپ ایمان والے ہیں، مومن ہیں، رسول اللہ پر ایمان ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، کتاب پر ایمان ہے، تو پھر مجھے نوجوان بتائیے کہ آپ کو نبی کا چہرہ پسند کیوں نہیں ہے؟ کیوں نبی کے چہرے سے آپ کو نفرت ہے؟ کیوں نبی کی اس سنت سے تو پیار نہیں کرتا؟ ایمان کی بات چلی ہے، ناراض نہ ہونا، خفا نہ ہونا، کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے ٹھنڈے دل سے اس فقیر کی بات کو غور سے سننا، سمجھنا۔ گناہ بڑے ہیں، زنا بھی ہے، چوری بھی ہے، ڈاکہ بھی ہے، گندگی دیکھنا بھی گناہ ہے، جتنے بھی گناہ ہیں ان گناہوں کی کیفیت یہ ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے انسان گناہ سے نکل آتا ہے، سامنے سکرین چل رہی ہے، موبائل لگایا ہوا ہے، گندگی دیکھ رہا ہے، جب تک دیکھ رہا ہے گناہ کی حالت میں، سکرین بند کی، موبائل آف کیا، آنکھیں بند کی، گناہ کی حالت سے نکل آیا۔ زنا کرنے والا جب تک یہ بدکاری کرتا ہے گناہ کی حالت میں، جیسے ہی اس حالت سے نکلا، گناہ کی حالت سے باہر نکل آیا، بدتر ہے، بدترین انسان ہے، پلید ہے۔ چور جب تک چوری کرتا ہے گناہ کی حالت میں ہے، چوری سے باز آیا، گناہ کی حالت سے نکل آیا۔ کبھی آپ نے غور کیا یہ داڑھی کو موڑ دینا یہ وہ خطرناک جرم اور گناہ ہے، 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہے، 24 گھنٹے آپ سوئے ہیں گناہ کی حالت میں، جاگ رہے ہیں گناہ کی حالت میں، نماز پڑھ رہے ہیں گناہ کی حالت میں، روزہ رکھا ہے گناہ کی حالت میں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں گناہ کی حالت میں، حتیٰ کہ موت بھی آئے گی تو ادھر صحابی کا ایمان دیکھ، وہ تو ایک حکم رسول پر جان دے رہے، اور یہاں تو 6 حدیثیں مجھے یاد ہیں جس میں 6 الفاظ کے ساتھ حکم ہے رسول اللہ کا، فَعْفُ اللُّحَا وَفِرُوا۔ کیسے سمجھائیں آپ کو؟ نبی سے محبت کی پہلی علامت یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے۔ ابھی سنا نہیں، پہلا اللہ پر ایمان اور نبی اور رسولوں پر ایمان۔ ایمان کا مطلب کیا؟ ان کی مان۔ اللہ تعالیٰ کیوں مدد نہیں کرتے؟ ایمان موجود، میں بتاؤں، اگر مثالی ایمان موجود ہونا، اللہ تعالیٰ پھر کسی اسلحے کے، کسی طاقت کے محتاج، اللہ پھر کسی کو بھی لشکر بنا سکتا، اللہ کسی وسیلے کا، کسی طاقت کا محتاج ہے نہیں۔ بس اللہ کہتے ہیں تو اپنے اندر ایمان پیدا کر، تیری مدد کرنا میری ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیں ذرا، مزہ آ جائے گا آپ کو بات سن کے۔ بس آخری باتیں انشاءاللہ۔ حضرت نوح کتنے سال تبلیغ کی؟ سب بولے کتنے سال؟ 950 سال۔ قوم مانی؟ ساری کی ساری قوم کے مقابلے کو لشکر تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ ربی انی مغلوب فانتصر، اللہ بس ہو گیا، مدد چاہیے مجھے، لشکر تو کوئی نہیں میرے پاس، طاقت کوئی نہیں، اسلحہ کوئی نہیں، اور پوری کی پوری قوم۔ اللہ نے کہا نوح تیرے پاس ایمان، 950 سال کی تیری محنت، تیری مدد کرنا میرا فرض، میرے اوپر لازم، لشکر میرا آئے گا۔ لشکر کیا بنا؟ کوئی اسلحہ، کوئی طاقت، کوئی قوت نہیں، پانی کا 1 قطرہ، 2 قطرے، 4 قطرے، 100 قطرے، 1000 قطرے، قطرات ملتے گئے، یہ پانی کے قطرات، پھر یہ سیلاب بنا، یہ طوفان بنا، یہ پھر آندھی بنا، یہ اللہ کا لشکر بنا، جناب نوح کی حفاظت کرتا رہا، ساری قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ پانی اللہ کا لشکر بن گیا۔ اور کوئی طاقت تھی پھر ان کے مقابلے میں؟ کوئی قوت تھی جو اس کے مقابلہ کر سکے؟ انا ربکم الاعلی۔ موسیٰ نے کہا اللہ جو تو نے میری ڈیوٹی لگائی تھی میں نے کر دیا، حاکم وقت کے سامنے کلمہ حق کہہ دیا۔ اے اللہ کیا کرے؟ کہا موسیٰ تیرا کام ہے میرے حکم پہ عمل کرنا، تیری مدد کرنا میری ذمہ داری ہے۔ ایمان موجود تھا، وہی بحر کلزم
جو موسیٰ کے لیے آرام اور سکون کا راستہ بن گیا، وہی بحر کلزم اللہ کا لشکر بنا اور فرعون کو تباہ و برباد کر کے عبرت کا نشان بنا دیا۔ قوم عاد، قوم سمود، کوئی طاقت تھی ان کے مقابلے میں؟ کوئی قوت نہیں تھی، کوئی طاقت نہیں تھی۔ اللہ نے آندھی کو چلایا، وہ آندھی اللہ کا لشکر بن گئی، ہوائیں اللہ کا لشکر بن گئی۔ اور مجھے بتاؤ، ابرہا اور ہاتھیوں کا کوئی توڑ تھا ہاتھیوں کے لشکر کا؟ ابرہا ہاتھی کا لشکر لے کے آیا تھا، کوئی توڑ نہیں تھا زمین کے اوپر، کوئی مقابلہ نہ تھا۔ بتائیے پھر کون سی چیز تھی جو اللہ کا لشکر بنی؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف۔ یہ عبرت ہمارے لیے نشانیاں نہیں؟ ابابیل اللہ کا لشکر بن گئے، ابابیل کی چونچ میں کنکر اللہ کا لشکر بن گئے۔ اللہ، وہ آخری بات سن لیں، وہ دن بھی یاد کرے یارو۔ دو تھے، ایک نبیوں میں سب سے افضل، ایک امت میں سے سب سے افضل۔ ایک کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے کا نام تھا ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ دونوں نکلے تھے مکہ سے چھپ کے نکلے تھے۔ چلتے چلتے کہاں جا پہنچے؟ غارے، سب بولے کہاں پہنچے؟ غار سور میں پناہ لی۔ ایمان تھا، اللہ پر توکل اور بھروسہ تھا، کہ اللہ جو کر سکتے تھے کیا، تیرا حکم تھا دعوت دی نہیں مانے، تیرا حکم تھا ہجرت کر نکل آئے، اللہ یہی طریقہ تھا، اپنی حد اپنی پوری کر دی، اس غار میں آپ کے چھپ گئے۔ وہ پیچھے پہنچ گئے تھے، ابو جہل پہنچ گیا تھا، اتنا قریب آئے تھے۔ ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام محض اپنے قدموں کو دیکھے تو ہم نظر آ جائیں۔ اللہ نے کیسے حفاظت کی، کیا لشکر بنا تھا؟ مکڑی، اللہ اکبر۔ مکڑی نے کیا کیا تھا؟ جالا بنا۔ ایک مکڑی کیا، 1000 مکڑیاں جالا بن دیں، انسان کے ہاتھ کی ایک انگلی اس جالے کو تباہ کر دینے کے لیے کافی نہیں؟ وہ مکڑی اللہ کا لشکر بنی، وہ جالا اللہ کا لشکر بنا۔ اس نے غار کے منہ کے اوپر جالا بن دیا۔ کھوجی آئے، ماہرین آئے، آ کر کہا ابو جہل ہماری ساری زندگی کے تجربے کا نچوڑ کہتا ہے وہ دونوں اندر گئے ہیں۔ قدموں کے نشانات کا تعاقب کرتے کرتے غار کے دھانے پہ پہنچے، کہا ابو جہل وہ دونوں اندر ہیں۔ تجربہ ہمارا بتاتا ہے یہ پاؤں جن قدموں کو دیکھ کے یہاں تک ہم پہنچے ہیں، یہ پاؤں اندر گئے ہیں، وہ دونوں اندر ہیں، تلواریں توسی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، کا غم نہ کر، اللہ ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہے۔ جب ایمان ہونا تو پھر اللہ ہر وقت ساتھ ہی ہوتے، آج ایمان نہیں ہے۔ ابو جہل کی وہاں پھر مت ماری گئی۔ ابو جہل نے کہا وہ کھوجیو پاگل سمجھتے ہو، ابو جہل کو پاگل سمجھتے ہیں، مکہ کا سردار ہو، اگر وہ دونوں اندر گئے ہیں تو جالا کہاں سے آیا؟ جالے کو دیکھو، یہ جالا تو لگتا ہے محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے علیہ السلام۔ وہ مکڑی اللہ کا لشکر بنی کہ نہیں بنی؟ وہ جالا اللہ کا لشکر بنا کہ نہیں بنا؟ اور یارو وہ رب آج بھی وہی ہے جس نے نوح کی مدد کی، وہ رب آج بھی وہی ہے جس نے موسیٰ کو فرعون سے بچایا، وہ رب آج بھی وہی ہے جس نے حضرت نوح کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، وہ رب آج بھی وہی ہے جس نے غار سور کے اندر ہمارے پیارے نبی اور ابو بکر کی حفاظتیں کی، وہ رب آج بھی وہی ہے جس نے بدر کے میدان کے اندر صحابہ کی مدد کی، وہ رب آج بھی وہی ہے، بس مسلمان وہ نہیں رہے۔ اپنے اندر ایمان پیدا کریں۔ کیسا ایمان ہے؟ رمضان چل رہا ہے، اب جن کی عمر 60 سال ہے کم از کم 50 سال تو بھی روزہ رکھتے ہوئے، کم از کم زیادہ ہوں گے۔ 40 سال والے کو 30-32 سال ہو گئے، 30 والے کو 20-22 سال ہو گئے، ہے نہیں؟ یار عجیب بات ہے، اتنے سال ہو گئے روزے رکھتے ہوئے، میں 50 سال پہلے بھی بے نمازی تھا، میں آج بھی بے نمازی، 40 سال پہلے بھی میرے منہ سے تمباکو سگریٹ کی گندی بو آتی تھی، اب بھی آتی ہے،
60 سال پہلے بھی داڑھی مونڈا تھا، آج بھی داڑھی مونڈا. 40 سال پہلے بھی جھوٹا گالیاں بکتا تھا، وعدہ خلافیاں کرتا تھا، بد اخلاق تھا. آج بھی ویسے کا ویسا ہوں. نہ کوئی سحری مجھ کو بدل سکی، نہ کوئی افطاری مجھ کو بدل سکی، نہ قرآن کی کوئی آیت مجھ کو بدل سکی، نہ کوئی درس کوئی تبلیغ مجھ کو بدل سکی. کیوں؟ میں کھوکھلا ڈالڈا مسلمان، زبان کا کلمے کا مسلمان، میرے دل کے اندر ایمان نہیں، ذرے کے برابر بھی ایمان نہیں. اگر ذرے کے برابر بھی ایمان ہوتا، میرے کان کے اندر اللہ اکبر کی صدا پڑتی، میں تڑپ جاتا، اللہ کو کہتا لبیک لبیک. ان کو بات سمجھ بھی آئی ہے کہ تو ضرورت ہے اس ایمان کی. تو اللہ تعالیٰ سے میں اس دعا کے ساتھ آپ کو ختم اور مکمل کرتا ہوں کہ مالک تیری اس گنہگار بندے نے جو باتیں کی، آپ کی توفیق خدا آپ کی مدد سے کی، اس میں جو حق اور سچ ہے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور جو غلطی اور کوتاہی ہے درگزر کرتے ہوئے اصلاح کی توفیق عطا فرما. آخر دعوانا الحمدللہ. سنتے پڑھ لے کے ساتھ بھی ان کی جائے گی، میری بھی ساری قصد ہی شیخ صاحب اتنے بن دی.